کی اسلامی تاریخ۔ پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھانوں کی اصلیت و قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے، وہ ایک پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہم میں سے ہے، کیونکہ البیانیہ کے عوان کے جو کہ بعد میں افغان بنا، ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکلیف اور مصیبت کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کی سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال پختون ہوں اور 14 سال پہلے مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانی کو بلاؤ جہاد کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام ارسل کیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آئے۔ کافروں کا قاتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا، اور مکہ مکرمہ، یہاں پورا مکہ نہیں بلکہ مکہ مکرمہ کا کچھ حصہ مراد لیا ہے، جس پر ایک دوسرا قبیلہ قابض تھا کہ افغانی نے فتح کر لیا۔ تو اس لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ الفاظ آئے: بطان۔ یہ لقب قوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ بطان لفظ عربی زبان کی یعنی سخت ترین لکڑی ہو جو سمندر جہازوں میں لگایا جاتا ہے، جیسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا، جیسا کہ گوری، غوری، سوری۔ اس کے علاوہ جب حجر اسود جنت کا پتھر چوری ہوا تو افغان قبائل کے لوگ ایسے یمن بڑی مشکلات اور جنگ کے بعد واپس لائے۔ کہا کہ حدیث کے مفہوم میں سے آخری جنگ ہندو کا ذکر ہے، اور پیش گوئی کی گئی ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے والا فوج اٹھ گئی جو ہند کو فتح کرے گی۔ پرانے زمانے کا خراسان موجود دور کے افغانستان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک پٹھان قوم دنیا سب سے جفاکش قوم ہے، چاہے روس، امریکہ، سکندر اعظم یا چنگیز خان کیوں نہ ہو۔ اس قوم نے کبھی کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، جس کی تعریف اس کی بدترین دشمن بھی کرتے ہیں۔